Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. I hope all of you are fine. I'm your English teacher Javeria Kamal, and today is your lesson 4, day 2 of week 2. वीक 1 में हमने आपके साथ 2 वीडियो लेसन शेयर किए थे और वीक 2 में भी एक लेसन जो है मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने यूनिट द ग्रेट वॉर हीरो का फर्स्ट पेज जो था वो रीड किया था। आज इंशाल्लाह हम इस यूनिट का जो बाकी कंटेंट है उसको रीड करेंगे, प्लस उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा ये समराइज कर दूं यूनिट। आपको याद है कि ये यूनिट जो था राजा अजीज़ भट्टी के बारे में है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी के बारे में। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह जो है उन्होंने, उनका नाम जो है वो 1965 की जो जंग थी उसके हीरोज में शामिल है। और फिर हमने पढ़ा कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो थे वो 1928 में हांगकांग में पैदा हुए, जहां इनके फादर मोहम्मद अब्दुल्ला खान भट्टी एक टीचर थे। और राजा अजीज़ भट्टी ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो हांगकांग से ली। फिर 1945 में वो अपने वालिद के साथ अपने जो उनका होम विलेज था लादियाँ, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ वापस आ गए। और आके इन्होंने पहले एयरफोर्स में जो है वो एयरफोर्स को ज्वाइन किया और उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एज अ कैडेट इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें जो सोर्ड ऑफ ऑनर और नॉर्मन मेडल से जो था वो नवाजा गया। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने 6th पंजाब रेजिमेंट को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन किया। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। On the morning of 6 September 1965, 6 सितंबर 1965 की सुबह, he received, उन्हें मौसूल हुआ या उन्हें मिले ऑर्डर्स, अहकामात, टू प्रोसीड का मतलब है गो, बढ़ने के, आगे बढ़ने के, टू द फ्रंट, फ्रंट मैंने आपको बताया था महाज को कहते हैं, एट वंस, एक फौरन से, यानी कि 6 सितंबर की सुबह उन्हें अहकामात मिले कि वो महाज की तरफ फौरन आगे बढ़ें। द इंडियंस वर फुली इक्विप्ड विद गन्स एंड टैंक्स। इक्विप का मतलब होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसके पास मौजूद हो, मुहैया होने को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस थे उनके पास गन्स और टैंक्स जो थे वो फुली इक्विप्ड थे, यानी कि उनके पास मुकम्मल तौर पर वो मौजूद थे या वो मुसल्लह थे उनसे। मेजर अजीज भट्टी was fired with the true patriotic spirit of a disciplined soldier। ठीक है। मेजर अजीज भट्टी जो थे ट्रू जो है वो हम सच्चे को कहते हैं। पेट्रियाटिक का मतलब हुब्बुल वतनी और स्पिरिट हम जज्बे को कहते हैं। डिसिप्लिन हम मुनज़्ज़म को कहते हैं, ठीक है, और सोल्जर हम सिपाही को कहते हैं। ये कह रहे हैं कि मेजर अजीज भट्टी जो थे वो एक डिसिप्लिन या मुनज़्ज़म सिपाही का जो हुब्बुल वतनी का जो सच्चा जज्बा होता है उससे वो सरशार थे। विद हिज स्मॉल कंपनी, अपनी छोटी सी कंपनी के साथ या अपने छोटे से दस्ते के साथ, ही नॉट ओनली स्टॉप्ड द इंडियन एडवांस, उन्होंने ना सिर्फ इंडियंस को आगे बढ़ने से रोका, बट ऑल्सो पुश्ड देम बैक, बल्कि उन्हें पीछे धकेल दिया। ऑन 11 सितंबर ही वाज रीऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है तरतीब देना, तो रीऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ दोबारा से तरतीब देना या मुनज़्ज़म करना। वो मुनज़्ज़म कर रहे थे हिज कंपनी, अपने दस्ते को, एंड डायरेक्टिंग द गनर्स टू शेल द एनिमी पोजीशंस, और डायरेक्ट कर रहे थे यानी कि हिदायत दे रहे थे। द गनर्स, गन जो है वो हम बंदूक को कहते हैं, तो जो गनर्स हैं यानी कि बंदूकचियों को, जो बंदूक चलाने वाले हैं, ठीक है। टू शेल, यहाँ पे गनर्स का मतलब जो है वो तोपचियों को कहेंगे हम, ठीक है, यानी कि तोप चलाने वालों को। टू शेल द एनिमी पोजीशन, ठीक है, शेल का मतलब गोले फेंकने की बात हो रही है यहाँ पे। तो द एनिमी पोजीशंस,
دشمن کی جو ہے وہ پوزیشنز پر گولے پھینکنے کی ہدایات دے رہے تھے. ان آرڈر ٹو واچ ایوری موو آف دا اینیمی, وہ کہہ رہے ہیں دشمن کی ہر موو پہ یا ہر حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے he had to place himself in an elevated position, انہیں اپنے آپ کو ایک اونچی جگہ پر یا اونچے مقام پر رکھنا تھا. ٹھیک ہے, ایلیویٹڈ جو ہے وہ ہم اونچے کو کہیں گے یا کھلے مقام کو بھی کہہ سکتے ہیں. where he was exposed to enemy fire, جہاں پہ وہ دشمن کے فائر سے یا دشمن کی گولہ باری کی زد میں تھے, یعنی کہ ایکسپوزڈ تھے, وہ ان کو نظر آ رہے تھے چونکہ, تو وہ ان کو پوائنٹ ہٹ کر سکتے تھے. he performed his duty bravely, انہوں نے یہ اپنا فرض جو تھا وہ بہادری سے نبھایا. his soldiers asked him to come down, ان کے سپاہیوں نے ان سے نیچے آنے کو کہا. but he refused, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. this brave son of Pakistan wanted to save not himself, وہ کہہ رہے پاکستان کا یہ بہادر بیٹا جو تھا وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا but his country, لیکن اپنے ملک کو رکھنا چاہتا تھا. shell from an enemy tank struck him on his right shoulder, وہ کہہ رہے ہیں دشمن کے ٹانک سے ایک گولے نے ان کے دائیں کندھے کو جو ہے وہ آ کر وہ لگا. اینڈ our brave hero fell, اور ہمارے یہ بہادر ہیرو جو تھے وہ گر گئے. A day before his martyrdom, اپنی شہادت سے ایک دن پہلے the commanding officer had sent him word, کمانڈنگ آفیسر نے انہیں پیغام بھیجا تھا that since he had been fighting untiringly for the last 6 days, کہ وہ بغیر آرام کیے یا بغیر تھکے جو ہے وہ 6 دن سے مسلسل لڑ رہے ہیں. he should take a little rest, تو انہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے. and that another officer was being sent to replace him, اور ان کی جگہ پر ایک دوسرا افسر جو ہے اسے بھیج دیا جائے گا. ریپلیس یعنی کہ ان کے متبادل کے طور پہ یا ان کی جگہ پر. میجر عزیز بھٹی who was filled with the spirit of jihad, میجر عزیز بھٹی جو کہ جہاد کے جذبے سے سرشار تھی, replied, جواب دیا, do not recall me, مجھے مت بلائیے. I don't want to go back, میں واپس نہیں آنا چاہتا. I will shed the last drop of my blood in the defense of my dear homeland, میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وطن کے دفاع میں بہا دوں گا. These words will ever inspire the youth of Pakistan with confidence and courage, وہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ will ever inspire, وہ ہمیشہ متاثر کرتے رہیں گے the youth of Pakistan, پاکستان کے نوجوان نسل کو یا پاکستان کے جوانوں کو with confidence and courage, اعتماد اور جرت پر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان الفاظ سے پاکستان کے نوجوانوں کو ہمیشہ اعتماد اور جرت ملے گی. اوکے اسٹوڈینٹس, اب ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ ختم ہو گیا. دس از the book exercise of unit The Great War Hero. یہاں پہ لکھا ہوا ہے learn these idioms and use them in your own sentences. ٹھیک ہے, flying colors. flying colors بیٹا ہم کہتے ہیں کہ جب شاندار کو یا نمایاں کامیابی کو, ٹھیک ہے, flying colors نمایاں کامیابی کو کہتے ہیں. ہارٹ اینڈ سول کا مطلب دل و جان سے. آپ نے ان کو اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اوکے, نیچے بھی آلموسٹ سیم ہی کویشچن ہے, لکھا ہوا ہے لرن دیز فریزز اینڈ یوز دیم ان یور اون سینٹینسز. ٹھیک ہے, لیٹرز آف گولڈ کا مطلب سنہرے الفاظ. ڈے اینڈ نائٹ کا مطلب دن رات. وداؤٹ ریسٹ کا مطلب بغیر آرام کیے. ٹو شیڈ دا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ, خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا. ٹھیک ہے. ان دا ڈیفینس آف دا ہوم لینڈ, وطن کے دفاع میں. ٹو لے ڈاؤن ونز لائف, اپنی زندگی قربان کر دینا. ٹو ٹاپ دا لسٹ, سر فہرست. آن دا رائٹ اینڈ لیفٹ, دائیں اور بائیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان فریزز کو اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. اوکے, اینڈ دا کویسچن نمبر 3 از کہ رائٹ دا ایڈجیکٹیوز آف دا فالوئنگ ایڈوربس. بیٹا ابھی آپ لوگ پارٹ آف اسپیچ گرامر جو آپ کا کورسز ہیں ان میں آپ پڑھ رہے ہو. انشاءاللہ آپ یہ ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کے ٹاپک کو بھی ڈیٹیل سے پڑھو گے. لیکن بہرحال آپ یہاں پہ دیکھو, ایکچولی ایڈورب ہم کسے کہتے ہیں. دیکھیں, اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو ورب.
words, add and verbs. ٹھیک ہے. ایکچولی ایڈورب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ورب یعنی کہ جو ایکشن ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں فیتھفلی لکھا ہوا ہے اور آپ سے کہا ہوا ہے کہ اس کو ایڈجیکٹو میں جو ہے وہ اس کے ایڈجیکٹوز لکھنے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیتھفل. ٹھیک ہے. اب فیئرلیسلی کا ایڈجیکٹو ہوگا فیئرلیس. بولڈلی کا ایڈجیکٹو ہوگا بولڈ. courageously کا ایڈجیکٹو ہوگا courageous. اور fiercely کا ایڈجیکٹو ہوگا fierce. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس نوٹ بک میں یہ سارا کام کرنا ہے. اس کے بعد کمپریہنشن دیکھیے لکھا ہوا ہے یس اور نو. وی وانٹیڈ ٹو فائٹ. نو. ٹھیک ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے. وی ہیڈ ٹو فائٹ ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری. لیکن اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہمیں لڑنا پڑا. ٹھیک ہے. تو یہ دس از یس. میجر عزیز بھٹی واز awarded ہلال استقلال. نو. ہی واز awarded with the نشان حیدر. نو آئے گا یہاں پہ. اینڈ his father was a military officer. No. his father was a teacher. یہاں پہ بھی آپ کا نو آئے گا. Okay, now the assignment. You have to read this unit once again. ٹھیک ہے. آج ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس یونٹ کو دوبارہ سے پڑھو گے. اور بیٹا میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ ریڈ کرو یونٹ. اب تو آپ سب کو پتا ہے کلاس 8 میں آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ہمارا جو ایگزامینیشن جو پیٹرن ہے انگلش کے پیپر کا وہ کیا ہے. آپ کا تقریباً 36 مارکس کا پیپر جو ہے وہ پورا ٹیکسٹ بک میں سے آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ جب تک یونٹس کو ریڈ نہیں کرو گے پراپرلی آپ اپنا سیکشن بی جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ نے یونٹس کو بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈو کمپلیٹ بک ایکسرسائز ان یور نوٹ بک. یہ جو ابھی بک ایکسرسائز میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں دکھائی ہے اور بتائی ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ کاپی کرنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار اے شارٹ کوئز ٹیسٹ فرام دس یونٹ. کل ڈے 3 میں انشاءاللہ آپ کا ایک کوئز بھی ہو سکتا ہے اور ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اسی یونٹ سے ریلیٹڈ. تو انشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. That's all for today. I hope you enjoyed the lesson and you are learning well with the help of our videos. Inshallah, see you soon in the next lecture. Take very good care of yourself. Till then, Allah Hafiz.